السلام علیکم چشتی صاحب، الحمدللہ موضوع آپ کو چینج کرنے کا حق نہیں ہے بھائی. موضوع ہمارا ہے ابو بکر کی خلافت. پروگرام بھی میرا ہے نا. ہم نے اعلان کیا تھا کہ یہاں پہ علماء آتے ہیں، فضول موضوعات چڑھتے ہیں نا، وہ اصلی موضوعات جو اصل ہمارا اور آپ کا نزاع ہے اس پہ بات نہیں کرتے، وہ فضول موضوعات لے کے آتے ہیں بھائی کہ چوہا کھانا وغیرہ وغیرہ. نہیں جو اصل مسئلہ ہے نا ابو بکر کی خلافت. نہیں، ہر پروگرام کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، ایک ڈھانچہ ہوتا ہے. ہم نے پہلے 2-3 ہفتوں سے ہم نے اعلان کیا ہے بھائی، اور آپ ہی کی وجہ سے ہم نے اعلان کیا ہے، کیونکہ آپ فرعی موضوعات لے کے آتے ہیں نا. اصل جو ہمارا جو آپ کی وجہ سے اور دوسرے جو آپ کی جماعت کے علماء جو آتے ہیں یہاں پہ، آپ نہیں ہے صرف بہت سارے علماء یہاں پہ آتے ہیں اور وہ اصلی موضوعات جو اختلافی موضوعات ہیں ان پہ بات نہیں کرتے. وہ لے کے آتے ہیں مثلا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی پر، اور کہ مثلا فلان چیز کھانا جائز ہے یا کھانا جائز نہیں ہے، ان باتوں پر نہیں. ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ آپ پہ لازم ضروری ہے کہ جو اصلی مسائل ہیں جو ہم پہلے سے اعلان کرتے ہیں کہ موضوع پروگرام کا یہ ہوگا، اس پہ ہم سے آپ مناقشہ کریں. ابھی میں نے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے یہاں پہ بات کی ہے ابو بکر کی خلافت. پچھلے ہفتے بھی بات کی، آپ نے سنا تھا. میں نے تو کوئی نہیں. آپ بسم اللہ کریں نا، دفاع کریں، کوئی دفاع کریں. جو اصل مسئلہ ہے دفاع وہ تو کر نہیں سکتے نا. آپ دفاع کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں روایات سے ہم آپ جو ابو بکر کی خلافت جو ہماری موضوع ہے، ہم اپنے موقف سے ہم دفاع کرنے پہ حاضر و آمادہ ہیں. آپ ان کا دفاع کر لیں اگلی نشست میں امامت پہ. ابو بکر آج جو موضوع ہے ابو بکر کی خلافت، اگر آپ کی تیاری نہیں ہے تو آپ نیکسٹ ویک آپ تیاری کر کے آ جائیں. یہ جو روایات ہیں ان کا جواب پھر کون دے گا بھائی؟ وہ جب اس موضوع پہ ہم پروگرام رکھیں گے نا، جب اس موضوع پہ ہم پروگرام رکھیں تو جواب دیں گے. اہل بیت کے خلاف جو ابھی اس سے دیکھیں روایات کی باری نہیں آتی. سب سے ہمارا اور آپ کے درمیان جو نزاع ہے وہ ابو بکر کی خلافت ہے. اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہے تو میں واضح کہہ دیتا ہوں کہ شیعہ مذہب باطل ہے. 12 اماموں کی امامت غلط ہے. امیر المومنین علیہ السلام خلیفہ بلا فصل نہیں ہے اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہے. لیکن اگر ابو بکر کی خلافت باطل ہے تو آپ کی مذہب باطل ہے. اساس ہی سے. اور جب آپ منصوص میں نے دکھا دیا نا، میں نے منصوص میں اللہ دکھا دیے، اتنے منصوص میں اللہ دکھا دیا، آپ کے علماء کے اقوال دکھا دیے، سب دکھا دیے. ہم بتاؤ، آپ اعتراض کرو نا اس پر. لیکن ابھی آپ کو ان کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ ابھی میں پچھلے وہ اسپیشل آپ کے لیے لے کے بیٹھا ہوں. ایسا نہ کریں آپ جو ہم روایت لے کے آئے شیعہ کتابوں سے لے کے آئے. اگر آپ اہل سنت کی کتابوں سے پڑھتے ہیں تو شیعہ کتابوں. بہت مہربانی آپ کا. آپ یہ چشتی صاحب موضوع پروگرام پہ بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ بات بہت واضح ہے. شیعہ حدیث کا دفاع کیوں نہیں کر رہے؟ مجھے بات کرنے دیں، مجھے بات نہ کاٹیں، میری بات نہ کاٹیں. میرے محترم ناظرین، یہ جو اصل مسئلہ ہے نا، ہم کہہ دیں گے ہم آپ کی ساری فقہ مانیں گے. ہم ابو حنیفہ آپ کہہ دیں، شافعی کہہ دیں، مالکی کہہ دیں، عمر، ابو بکر، سب کی تقلید کریں گے بھائی. تم آپ آ کر یہاں پہ ہم نے جو ثابت کیا ہے کہ ابو بکر کی خلافت منسوس نہیں ہے بلکہ بدعت ہے، اور صاحب بدعت کافر ہوتا ہے، جہنمی ہوتا ہے. آپ اس کا جواب دے دو بھائی. یہ کوئی چھوٹا تان نہیں ہے، یہ چھوٹا تان نہیں ہے. اس کی خلافت ان کے آپ کے اپنے کتب سے، ابو بکر کے اپنے اقوال سے. جعلی امامت ہے، ٹوپی ڈرامہ ہے آپ کا جو آپ نے جو بھی ہے. تم ابھی بات کرو نا، تم موضوع پہ بات کرو، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ابو بکر تم ابھی تیار نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. میں اللہ بچائے نا، آپ اپنی منصوص میں اللہ بچائے نا، کیوں نہیں بچاتے؟ میں نے اچھی بات ہے. آج انہوں نے شاید پروگرام نہیں دیکھا ہے. آج کے پروگرام میں نے شاید 20-30 منٹ میں نے اسی بات پہ ثابت کیا ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام بالتواتر صریح نصوص سے ثابت ہیں. میں نے ان کے اپنی کتابوں سے دکھایا. اب کہتے ہیں ہم ثابت نہیں کیا، تو آپ نے نہیں دیکھا نا. اس پہ اعتراض کرو، تم بولو تم نے جو باتیں نقل کی اس پہ مجھے اشکال ہے. میں نے حدیث ثقلین دکھایا، حدیث خلافت دکھایا، حدیث منزلت سے میں نے استدلال کیا. یہ سب نصوص ہیں. اور یہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلام شریفہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا ہے. یہ جو ہے نا ان کا پنکچر ہو گیا ان کا انٹرنیٹ پر، یہ جو ہے نا یہ کٹ گیا ان کا لائن. کوئی بات. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بارک اللہ فیکم. تفضل. شیخ صاحب الحمدللہ، بہت مہربانی. کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی صاحب؟ اٹلی سے بول رہا ہوں جناب. کیا نام ہے؟ میرا نام محمد افضال ہے. جی افضال بھائی، کیا حکم ہے؟ سر یہ آپ کی ویڈیو سنتا رہتا ہوں تو شرک کی آپ نے کوئی ڈیفینیشن صحیح نہیں نہ کی. شرک کی؟ جی شرک کی کیا ڈیفینیشن دکھائیں آپ کو؟ آپ بتائیں نا کیا شرک کی ڈیفینیشن؟ یعنی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو آپ اپنا معبود بنا دیں تو یہ شرک ہے. اچھا، کسی کو معبود بنا دیں تو یہ شرک. ہاں. اس کے علاوہ کوئی شرک نہیں. اس کے علاوہ کوئی شرک نہیں. اگر اس کی صفات میں کسی اور کو مانا جائے اس صفت کو تو وہ نہیں. اگر مخصوص صفت ہے جو اللہ کے لیے مخصوص ہے، ٹھیک ہے نا. اگر اللہ کے لیے مخصوص ہے کوئی صفت تو جی ہاں. اگر مخصوص نہیں ہے تو وہ شرک نہیں ہے. اگر اللہ مثلا کوئی اللہ خالق زمین و آسمان ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، آپ کسی دوسرے کو خالق بنا دیں تو یہ شرک، ٹھیک ہے نا. رازق اللہ تعالیٰ ہے، یہ کسی اور کو مانا. رازق دیکھ، رازق کے مسئلے پہ کچھ تفصیل ہے. آپ میرے پاس بھی آتے ہیں، میں آپ کو کھانا دے دیتا ہوں نا، رزق میں نے آپ کو دے دیا. اس طرح تو اس کا کوئی منکر نہیں ہے. ملائکہ بھی رزق، بات سنو تم. ملائکہ بھی رزق پہنچاتے ہیں،
اس کو ہم نہیں دیکھتے ہیں، لیکن ملائکہ رزق پہنچا دیتے ہیں، وہ رزق کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے ان کو ذمہ داری دیا. جو ساری کائنات کا رازق ہے، جس کے نعمت سے لوگ پل رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملائکہ رزق دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگر کوئی انسان بھی کسی شخص کی مدد کرے، کوئی اس کو پیسہ دے دے، کوئی روٹی کا دے دے، تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ رزق کے متعلق یہ ہے. لیکن ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام پوری کائنات رزق کی ذمہ داری ان کی ہے، کہ سب وہ جیسے ملائکہ نا کہ پیچھے بیٹھ کے وہ سب کو رزق پہنچا رہے ہیں، اہل بیت علیہ السلام یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ صرف غالی لوگوں کی عقائد ہیں، اور غالی جو ہے سب کفار سے زیادہ نجس ہوتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں غالی جو ہوتا ہے نا، وہ یہود سے بھی زیادہ کافر ہوتا ہے، مجوس سے بھی، حتیٰ کہ خارجی سے جو ناصبی ہوتا ہے، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت علیہ السلام کو گالی دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ نجس غالی ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص شیعوں میں رہ کر یہ بات کرے کہ اہل بیت علیہ السلام خالق ہیں اور رازق ہیں، تو وہ اہل بیت علیہ السلام نے متواتر احادیث میں اس بات کو اپنے آپ سے نفی کیا ہے، ان کو لعنت کیا ہے، اور ان کو نواسب سے اور خوارج سے زیادہ نجس کافر قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. مزید بولیں. نہیں، میرا سوال یہ تھا کہ جو فرشتے رزق پہنچاتے ہیں یا بارشیں برساتے ہیں، ہم ان سے ڈائریکٹلی مانگ سکتے ہیں اللہ کے علاوہ؟ کوئی مانعت نہیں ہے، کسی نے منع نہیں کیا کہ ان سے نہیں مانگ سکتے. اب وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے الگ بات ہے، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے الگ بات ہے، آپ مانگ سکتے ہیں، منع نہیں ہے. آپ کسی فرشتہ سے مانگ لو، مانگو، دن رات مانگو، کیا ہوتا ہے؟ کوئی حرام تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو پھر جو صفت اللہ تعالیٰ کی ہے، لہ الخلق ولہ الامر، خلق میں فرق ہے بھائی، خلق اور رزق میں آپ فرق کریں نا، خلق اور رزق میں فرق ہے. وہ خلق اور رزق میں وہ چلا بھی وہی رہا ہے نا، اللہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. جی سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، حکم سے بھی ہوتا ہے، اس کے حکم کے تحت آگے جو بھی اس کے سب اسی کے اللہ کی تدبیر ہے، سب اللہ کی تدبیر ہے بھائی، سب اللہ کی تدبیر، سب اللہ کے فرمان سے، اللہ کی ہدایت سے. ہمارا رب تو آسمان میں ہے نا، وہی تمہارا رب کہاں ہے؟ تمہارا رب تو آپ کا، جدھر آپ کا رب ہے، سب رب ایک ہی ہے، کوئی الگ الگ. آپ کا جو اللہ ہے اس کی صفات مجھے بتاؤ، کیا وہ آسمان میں ہے؟ ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ صرف آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا، آپ کا نہیں ہے، بخاری کا تو ہے، نہیں، بخاری کا تو ہے، ذمہ دار تو نہیں ہوں نا، احمد ابن حنبل کا تو ہے، مسلم کا تو ہے. چلے، اور مزید کوئی حکم نہیں ہے بھائی؟ پنچر ہو گئے آپ؟ مزید کوئی سوال نہیں ہے؟ نہیں، سوال آپ نے کلیئر کیا ہی نہیں. تو سوال کیا بچا آپ کے پاس؟ اٹلی والے سوال واضح کرو تاکہ میں دوسروں کو لے لوں بھائی، اگر تیرے پاس کچھ نہیں ہے. سوال یہی بچا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کسی فرشتے کو بھی پکار سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں. میں نے پوچھا اس کی دلیل دے دیں. میں نے آپ بھائی کل شیء لک مطلق حتی یرد فیہ نہی، نہی کی دلیل ہوتی ہے. آپ فرشتے سے آپ کہتے ہیں کہ جواز کی بات کر رہے ہیں نا، ابھی آپ ٹیلی فون پہ مجھے بات کر رہے ہیں یا واٹس ایپ پہ بات کر رہے ہیں، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے کہ آپ ٹیلی فون پہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ کسی سے بات کر سکتے ہیں. لیکن کیوں یہ جائز ہے؟ اس لیے جائز ہے کہ اس کی کوئی نہی نہیں ہے، اس سے کوئی منع نہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں کسی شخص سے، اس شخص کا نام ہے فرشتہ، اس سے مانگ سکتا ہوں. میں نے کہا یہ اس کی کوئی منع نہیں ہے، دن رات مانگ. میں نے یہ کہا. آپ کہتے ہیں کہ اب میں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ سنت ہے کہ تمہیں مانگنا چاہیے، تم نے جواز کا پوچھا ہے. اگر تم مجھ سے پوچھو کہ کیا یہ سنت ہے، کیا یہ سنت ہے کہ میں ٹیلی فون پہ واٹس ایپ پہ بات کروں، میں کہوں گا نہیں، یہ سنت نہیں ہے، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے. لیکن آپ مجھ سے یہ پوچھو کہ کیا یہ جائز ہے کہ میں ٹیلی فون پہ بات کروں، میں ہی کہوں گا یہ کوئی حرام نہیں ہے آپ ٹیلی فون پہ بات کریں. اوکے، ٹیلی فون کا مسئلہ یہ ہے، جتنی بھی جدت اعلیٰ ہے، یہ تو دور نبوت میں موجود نہیں تھی نا، اس لیے ان کے اوپر تو حکم الگ لگے گا. یہ اب کی ایجاد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملائکت ہے، اور کسی منع تو نہیں ہے نا کہ آپ ملائکہ سے نہیں طلب کر سکتے. نبی نے اپنے سے پہلے بزرگ نبی سے او بھائی منع تو نہیں ہے نا، منع ہے کچھ مانگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہندوستان کی عورتیں تھیں، اور کسی مسلمان نے کسی ہندی یا سندھی عورت سے شادی نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ تم کہہ دو کہ اس کی وہ تو زمانے میں تھی، اب کسی نے شادی نہیں کیا تو یہ حرام. ہم کسی پاکستانی ہندوستانی عورت سے شادی نہیں. چھوڑ دو بھائی یہ باتیں، او بھائی چھوڑ دو، بس کرو. ابو بکر کی خلافت پہ بات کرو، چھوڑو. ہم وقت ضائع نہ کرو، وقت ہماری ضائع نہ کرو. ہم نے ابو بکر کی خلافت پہ اس کا کیس کھولا ہے، اب کوئی اس مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہے تو آ جائے.